أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج تیسرا روزہ ہے اور ہم انشاءاللہ تیسرے پارے کے متعلق سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ اس رمضان کی خیر اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تبارک تعالی کو راضی کر لیں اور وہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی ایک دوسرے کو فضیلت عطا کی. کس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کریم اللہ. یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ نے کسی نبی کو فضیلت عطا کی. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے درجات کو بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل معجزات عطا کی اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مقتتل الذین من بعدہم، تو یہ ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر. اگر ان کے پاس دلیلیں آنے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی نہ کرتے، جھگڑے نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ اختلافات کیے جائیں. اللہ کی رضا کیا ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں، جو کتابیں نازل کی ان پر ایمان لائیں. اللہ کی رضا یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی اختیار رکھتا ہے کہ ہر ایک کو اس پر قائم کر دیتا، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. دیکھیے پہلے پارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہم نے تمہیں دیا، تیسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیا. کب خرچ کرو؟ اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت، نہ دوستی نہ شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی. انسان کے لیے صدقہ خیرات ہی آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور قبر میں بھی انسان کا صدقہ خیرات اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے. یعنی جس سائڈ سے اس پر عذاب آتا ہے، انسان کے ارد گرد نماز، صدقات وغیرہ اگر انسان کو ان عذابات سے بچائیں گے، تو
تو کتنا اہم ہے یہ. اللہ اکبر. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اس کے ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت سے، اور وہ بلند اور بہت بڑا ہے. یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے. اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. اس ایک آیت میں توحید کی 12 دلائل اللہ نے بیان کیے. یہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے سوال کیا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی سب سے عظیم سورت، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ نے اپنے 5 نام ذکر کیے: اللہ، الحی، القیوم، العلیش اور العظیم. ایک ہی آیت میں اللہ کے 5 صفاتی نام، ایک ذاتی نام اور 4 صفاتی نام کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا ذکر ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اس کے علم کا ذکر ہے، اس کے قوت، طاقت، اختیارات کا ذکر ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. اور قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل، اس جیسی کوئی اور آیت نہیں ہے. اس آیت کو رات میں سوتے ہوئے پڑھنا چاہیے، پھر اسی طرح صبح اور شام کے اذکار میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. یعنی اگر جنت میں جانے سے وہ رکا ہوا ہے نا تو صرف موت میں رکا ہوا ہے. یہاں اس کو موت ہے، یہاں وہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت آیت ہے نا. پھر نہ اس کو کوئی چیز تھکاتی ہے نہ اونگ آتی ہے. آسمان اور زمین ہر چیز اس کے ہاتھ میں. پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. تحقیق واضح ہو گئی بھلائی گمراہی سے، اور جو کوئی کفر کرے گا ساتھ طاغوت کے اور ایمان لائے گا اللہ پر، تحقیق اس نے تھام لیا کڑے کو مضبوطی سے، اور اس طرح تھاما کہ اس کا چھٹنا نہیں ہے، نہ وہ ٹوٹے گا. لانفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی زبردستی
کسی کو آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، زبردستی آپ کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ یہاں اسلام کی قبولیت کی بات ہے۔ اکثر لوگ اس آیت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ دین میں زبردستی رہی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو زبردستی نماز نہیں پڑھوا سکتے، آپ اپنی بیوی کو زبردستی پردہ نہیں کروا سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں وہ خوشی ہوگی تو کرے گی، خوشی ہوگی تو پڑھیں گے، آپ کا کام کیا ہے؟ سمجھاتے رہنا، کہتے رہنا۔ اور بعض معاملات میں انسان حکم کا بھی اختیار رکھتا ہے نا، کہ اس نے حکم دینا ہے اور سامنے والے نے اس کو ماننا ہے۔ آپ دنیا کے 10 کاموں کے معاملے میں حکم دے سکتے ہیں، جہاں اللہ کے احکامات کی بات ہو وہاں آپ حکم نہیں دے رہے۔ پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دوست ہوتا ہے نا اہل ایمان کا، تو انہیں اندھیروں سے نکال دیتا ہے روشنی کی طرف۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف نکال دیتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں؟ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی، اور یہ کون تھا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے والا؟ نمرود تھا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہا، کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے علیہ السلام نے پس بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تم اس کو مغرب سے لا کر دکھا دو۔ یعنی اس کو لگتا تھا کہ میرے اختیار میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دے دوں، سزا دینے والے کو معاف کر دو، اور جس کو معاف کرنا تھا، آزاد کرنا تھا، اس کو قتل کر دوں، سزا دے دوں۔ تو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، وہی سمجھتا تھا۔ اس نے کہا اسی وجہ سے میں بھی رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسی بات کہی کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکا۔ اس کو کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، اگر تم بھی رب ہو تو اس کو مغرب سے لا کر دکھا دو۔ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال بیان کی کہ جس کا ایک بستی پر سے گزر ہوا، اور وہ بستی چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ وہاں سے گزرے۔ یہ کون شخص ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ جو زیادہ مشہور ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ بعض مفسرین اسی کے قائل ہیں، واللہ عالم۔ لیکن پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس میں یہ کوالٹیز ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مردوں کو زندہ کرنے کی صفات کے بارے میں بتا دیا کہ میں کس طرح سے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ کہ ایک شخص ایک بستی سے گزرا،
اب وہ بستی انہیں پڑی ہوئی تھی. کہنے لگا ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح زندہ کرے گا. اللہ نے اسے مار دیا اس کو، اور کتنا مارا؟ 100 عام، 100 سال تک. پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تم پر گزری ہے، کب سے سو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تم تو 100 سال سے سو رہے ہو، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ لو. ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تم دیکھ لو ہڈیوں کی طرف کہ ہم کس طرح ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بتایا، دکھایا کہ اس طرح سے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ قادر ہے. جب 100 سال کے بعد تمہیں اٹھانے پر، سلا کر اٹھانے پر قادر ہے، تو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. جب انہیں واضح ہو گیا تو کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، قال اولم تؤمن، انہوں نے کہا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا کہ بلا کیوں نہیں، جی ہاں یقین ہے، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. کہا 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ پہاڑ پر روک دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس میں 7 بالیاں نکلیں. یعنی دانہ ایک ہے لیکن اس میں بالیاں 7 نکل رہی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. یعنی 7 سے 100 ملٹیپلائی اگر ہم کریں تو 700، 700 دانے ہوں. اور اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کے لیے آپ دے رہے ہیں نا، اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دگنا کر کے دینے پر قادر ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے کہ میں نے فلاں وقت تمہیں نہیں دیا، تمہارے فلاں وقت میں اس طرح سے کام نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد نہ ایزا دیتے ہیں. ایزا کیا ہے؟ دھڑک دینا، ایسی بات کر دینا کہ جس سے لینے والے کی دل آزاری ہو. ان لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. اور اجر کیا ہے؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا میں فقیری کا خوف نہیں ہوگا، مال کے کم ہو جانے کا خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے آخرت میں. یاد رکھو مال خرچ کرنے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ قول معروف، نرم بات کہنا، اور بخش دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد تکلیف دی جا رہی ہو. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے.
اے ایمان والو اپنے خیرات کو احسان جتا کر ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو. اس شخص کی طرح جو اپنا مال دیتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر، یعنی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں نا، اللہ نے کہہ دیا وہ کیا ہے، اللہ پر آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. ان لوگوں کی مثال صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار میں بارش برسے، وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. ان ریاکاروں کو اپنے خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافروں کے قوم کو. یعنی جو خرچ کر رہے ہیں نا، کر دیا ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اور اگر ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، تو کیا ہے، کچھ نہیں ملنے والا بدلے میں. ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، ہر نیکی کا. لیکن خرچ کرنا جو ہے نا، اس کا اجر 10 سے 100 گنا تک ہے. لیکن شرط کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، احسان نہ جتایا جائے، بندوں سے اس کا ذکر بھی نہ کرنا. بندوں سے ریٹرن نہیں چاہیے، ریٹرن اللہ تعالیٰ دے گا. اب اللہ کی راہ میں کیا کیا دے سکتے ہیں، سوال یہ ہے. فی سبیل اللہ عام طور پر تصور کیا ہوتا ہے کہ صرف مال، جبکہ انسان کے لیے انسان کی صلاحیتیں اور وہ چیز، اور وہ وقت کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، صلاحیتوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، جو کچھ پاسبل ہو ان سب کا ذکر ہے یہاں پر. پھر فرما دیا ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا جو اللہ سے نہیں لوگوں سے مانگ رہے ہیں. کیا تم یہ دیکھ چاہتے ہو کہ تم میں سے کسی ایک کا باغ ہو، کھجوروں کا، انگوروں کا، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، ہر قسم کا پھل موجود ہو. وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی چھوٹی کمزور اولاد ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے نا، اچانک سب کچھ آگ سے ہلاک ہو گیا، وہ باغ جل جائے، کچھ نہ بچے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو. بعض اوقات انسان کے رویے، انسان کی باتیں ہمیں بہت ڈس اپوائنٹڈ کرتی ہیں، بہت ڈسہارٹ کرتی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی 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 کر رہے ہوتے ہیں اور بدلے میں نہیں مل رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں اسی چیز کا ذکر کیا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کیجیے، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ قرآن کریم سمجھتے سیکھتے ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم وہ بھولنے لگتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی باتیں یا کچھ لوگوں کے رویے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کرتے کرتے اچانک کسی نہ کسی کی کسی جملے یا کسی بات کی وجہ سے ہم اس خیر سے پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے
کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بھی اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ ہم صرف اپنی اصلاح کریں گے. تو جو خامیاں ہم میں ہیں ہم نے اس کو درست کرنی ہے. تو ہم نے ان سب چیزوں میں سے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرنے لگے ہیں، ہم کہاں کہاں جمع کر کے رکھنے لگے ہیں، یا کہاں ہم اللہ سے نہیں لوگوں سے بدلہ طلب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہم صرف اسی وجہ سے دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم جو چیزیں بھول رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد آ جائیں اور ہم دوبارہ اصلاح کی کوشش کریں. انسان زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے، اور واقعتاً ہم دورہ قرآن صرف اسی وجہ سے کروا رہی ہوتی ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پر عمل ختم ہو رہا ہے یا اس پر عمل کم ہو رہا ہے، یہاں مجھ میں کمی آ رہی ہے. تو جب ہم قرآن پورا دوبارہ سے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، پھر رمضان مبارک میں لیول آف ایمان ہائی ہوتا ہے تو پھر بہتری کی کوشش کرتے ہیں. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا، اور شیطان ہم میں سے ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکنا چاہتا ہے. اور وہ شیطان کبھی واقعتاً شیطان ہے اور کبھی انسان کی صورت میں وہ شیطان ہم پر حملہ کر رہا ہوتا ہے. تو ان تمام کے تمام باتوں پر پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور تمہیں حکم دیتے بے حیائی کا، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کشادہ علم والا ہے، وہ عطا کرتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو ساری کی ساری بھلائیاں عطا کر دی گئی ہیں. نہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے صرف عقل مند لوگ. تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم نظر مانو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر عمل تمہارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بدلہ صرف وہی دینے والا ہے، اور ظالموں کے لیے وہ مددگار نہیں ہے. اگر تم صدقات کو چھپاؤ تو یہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن کچھ صدقات کو اگر ظاہر کرو تو وہ بھی بہتر ہے. وہ کون سے صدقات ہیں؟ کسی کو موٹیویٹ کرنا یا کسی کی اصلاح کرنا. کسی ادارے کو اگر آپ دے رہے ہوتے ہیں اگر وہ ظاہر ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کرتا ہے، وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے. انہیں ہدایت پر لا کر کھڑا کرنا تمہارے ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو بھی کچھ تم بھلائی کرو بس وہ تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے. یعنی ہر نیکی، ہر بھلائی جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ شاکر ہے، قدردان ہے، اس کا بدلہ وہ تمہیں دے گا. اور جو بھی تم خرچ کرو نہیں تم خرچ کرو مگر اس کی رضا کے لیے، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فقراء جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، زکوٰۃ کے صدقات کے مستحق کون لوگ ہیں؟ جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی کہ وہ کسی کام کے لیے مقرر ہیں. اس سے مہاجرین بھی آ سکتے ہیں، اس سے دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی آ سکتے ہیں. امام مسجد بھی اس میں آ سکتا ہے نا، کہ وہ کوئی فل ٹائم جاب نہیں کر سکتے کہیں، انہیں نماز یا اذان کے ٹائم پر مسجد پہنچنا ہے.
وہ اس طریقے سے جاب نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے. آپ انہیں غنی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ سفید پوش لوگ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتا ہے وہ کہتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے، روتے نہیں رہتے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے روتے رہنے کی ہر وقت، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے. تو جو انسان بار بار یہ بیان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے ہیں، اور پھر ان دوستوں کو روشنیاں دکھا دیتا ہے. مددگار، ولی کا مطلب دوست اور مددگار، جو اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے. کیسی مدد؟ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے. کون سے اندھیرے؟ جہالت کا اندھیرا. جیسے نابینا انسان پریشان ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائے، کہیں جا نہیں سکتا، راستہ نہیں ملتا. جاہل انسان کو بھی نیکی کے کاموں کا پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہوتے، اور وہ کرتا چلا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے تو بدعت ہے. تو یہ بھی ایک جہالت ہوئی نا. پھر کفر کا اندھیرا کہ اس کے مقابلے ایمان کی روشنی ہے. جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کا دل اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے. تیسرا اندھیرا نافرمانیاں، گناہ کے اندھیرے. جتنا انسان گناہ کرتا ہے اتنا زیادہ اندھیرے میں وہ ڈوب جاتا ہے. جیسا آتے ہیں نا سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نور میں لے کر آتا ہے، روشنی میں لے کر آتا ہے. جہالت کے مقابلے میں کون سی روشنی ہے؟ علم ہے. جب آپ علم حاصل کریں گے جبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. نہیں تو ساری زندگی آپ وہ کام کرتے چلے آئیں گے جو آپ نے اپنی نانی دادی کو کرتے دیکھا، جو آپ نے اپنی ماں کو کرتے دیکھا. پھر اسی طرح کفر کے مقابلے میں ایمان کا نور ہے. نافرمانیوں کے مقابلے میں فرما برداری کا نور. اور قرآن کریم سے ایمان بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، عمل کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی عطا کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے. کس طریقے سے؟ تلاوت کے ذریعے، سمجھنے کے ذریعے، کیونکہ یہی قرآن ہے جو کہ آپ کو نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا، آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. اس کے بعد فرمایا سود کے متعلق کہ الذین یأکلون الربا، آیت نمبر 275، کہ جو لوگ سود کو کھاتے ہیں نہیں وہ کھڑے ہو سکتے مگر جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، دیوانہ بنا دے. یہ اس وجہ سے ہے، وہ بے شک کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تجارت کو اور حرام کر دیا سود کو. جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، بس اس کا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی پہلے جو سودی معاملات کر لیے، اب کیا ہے، رک گیا، اب وہ سود کے معاملات نہیں کر رہا. اب وہ کسی سے کو اگر اس نے رقم دی ہے سود پر تو وہ صرف اصل رقم لیتا ہے،
اور جو کوئی سننے کے بعد جاننے کے بعد بھی کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر کفر کرنے والے گناہگار کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کی، نماز قائم کی، زکات دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور کیا اجر؟ لا خوف علیہم، نہ خوف اور نہ غم۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گئے سود کے معاملات، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نے نہیں کیا، یعنی جانتے بوجھتے تم نے سود کے معاملے میں لگے ہوئے ہو، سودی جاب کر رہے ہو، تو پھر اعلان کر دو جنگ کا، اللہ اور اس کے رسول سے۔ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اس کو چاہے ظاہری طور پہ جتنا بھی مال اور اسباب مل جائے، لیکن ذہنی سکون نہیں ملتا۔ اور اگر تم توبہ کر لو، بس تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو۔ اب جب سود کے معاملات ختم ہو گئے تو اب قرض کے معاملات یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اور قرض کے معاملات کیا ہیں؟ قرض دینے کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے کہ جو انسان قرض دیتا ہے تو جتنے دن تک وہ قرض اس کو لوٹاتا نہیں ہے لینے والا، ہر دن اس کو اس کے صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی جتنی اماؤنٹ آپ نے قرض میں دی ہے، مثال کے طور پر آپ نے 2000 روپے دیے ہوئے، اب وہ 2000 ایک مہینے سے آپ کو نہیں مل رہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ آپ کے صدقے کے مطابق 2000 کا صدقہ آپ نے کیا، یہ اجر آپ کو دے رہا ہے۔ اگر قرض کے مدت کے آنے پر مہلت دے دے، یعنی ایک مہینے کے لیے دیا تھا نہیں دے سکتا، تو پھر اسے دگنا قرض کا ثواب مل رہا ہوتا، جس نے مہلت دے دی، آسانیاں کر دیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اب وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم قرض کے معاملات طے کرو ایک وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لو۔ یعنی سب سے پہلی چیز کیا آ گئی؟ قرض دینا ہے تو لکھ لو، کہیں تم بھول نہ جاؤ۔ اور جب تم دینے والے یا لینے والے بھول جاؤ گے تو کیا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے۔ اور پھر خاص طور پر دوسری بات یہ کہ جب قرض دینا ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ لے لکھنے والا تم میں سے، معاملہ عدل سے لکھے، اور لکھنے والا انکار نہ کرے کہ وہ لکھے۔ جو علم اللہ نے اسے سکھایا اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی سارے معاملات اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کر کے کرے، اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ بس اگر وہ شخص جس پر حق ہے، اگر وہ بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا وہ نہیں استطاعت رکھتا یہ کہ وہ اس کو لکھوائے، اس کو لکھے، یعنی وہ خود نہیں لکھ سکتا تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ اور گواہ مقرر کر لو، 2 گواہ، 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو پھر 2 عورتیں جنہیں تم گواہی میں پسند کر لو، یعنی 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی۔ اور اگر کسی ضرورت کے وقت ان گواہوں کو بلایا جا رہا ہے تو وہ انکار نہ کریں، سستی نہ کرو لکھنے کے معاملے میں، خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔ ہمارے یہاں لکھنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہاں قرض کے معاملات میں 3 چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ لکھا جائے۔ دوسرا، مدت مقرر کر لینا، ایک ڈیڈ لائن دے دینا ہے کہ اس تاریخ کو، اس مہینے کی اس تاریخ کو یہ پیسے لوٹانے ہیں۔ تیسرا، گواہ بنا لینا۔
عام طور پر ہمارے یہاں یہ لکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اگر دینے والا لکھ رہا ہوتا ہے تو ہوتا ہے تمہیں بھروسہ نہیں ہے، اگر لینے والا لکھ رہا ہوتا ہے تو دینے والا کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپس کا تو معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ کل کو کوئی غلط فہمی ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، قطع تعلقی ہو، تو اس وجہ سے پہلے ہی احتیاط کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو پھر ایک گروی چیز کو قبضے میں رکھ لیا کرو، پھر اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، وہ اپنی امانت کو ادا کر دے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ یعنی آپ کسی کو قرض دے رہے اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ نہیں لوٹا سکتا، تو آپ کے پاس ایک راستہ اور ہے کہ آپ اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیں۔ یعنی کوئی انسان بہت مجبور ہے، اس کو پیسہ ہی چاہیے، اس کے پاس چیز ہے لیکن وہ چیز نہیں بیچنا چاہ رہا، تو آپ اس کی مدد اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی وہ چیز گروی رکھ لیں، جب وہ قرض دے گا تو وہ واپس لوٹا دی جائے۔ لیکن عام طور پر لوگ اس کو بھی برا سمجھتے ہیں کہ نہیں دینے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے گا، بس بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس کی فضیلت میں ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے وقت بھی پڑھا تھا کہ یہ 2 آخری آیات اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ نازل کی، اور یہ خاص نور اس کو کہا، جو یہ آخری 2 آیات پڑھ لے اس کے لیے وہ کافی ہو جائیں گی، اور یہ عرش کے خاص خزانے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ اب وہ کون سی ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومن بھی ایمان لائے، ہر ایک ایمان لایا اللہ اور فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، نہیں ہم تفریق کرتے کسی بھی ایک کے درمیان، کسی بھی ایک رسول کے درمیان کہ فلاں افضل ہے یا فلاں افضل ہے، نہیں، تمام کے تمام نبی افضل ہیں۔ اور اللہ نے جیسے ہم نے ابتدا میں پڑھی کسی کو کسی پر فضیلت دی، کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بخش دیجیے اے ہماری رب، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، ٹھکانا ہے۔ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا، اسی کے لیے ہے جو کچھ وہ نیکی کرے اور اس کا وبال بھی اسی پر ہے جو وہ برائی کر رہا ہے۔ یعنی اگر نیکی کر رہے ہیں تو بھی بدلہ اللہ ہی عطا کرے گا، اگر برائی کر رہے ہیں تو سزا اس کو بھی خود نہیں پانا ہے۔ کتنی واضح آیات ہے، اے ہماری رب نہیں ہمیں پکڑنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اے ہمارے رب نہ اٹھائیے گا ہم پر بوجھ جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر اٹھایا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب نہ اٹھائیے گا ہم پر بوجھ اس چیز کا مالا طاقت لنا بھی کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، ہم پہ رحم کر دیجئے، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، اور ہماری مدد کیجیے علی القوم الکافرین، کافروں کے قوم پر۔ سورۃ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کو الزہراوین کہا گیا، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 نور جو اللہ نے عطا کیے، اور فرمایا الف لام میم حروف مقطعات،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زبردست وہی ہے جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، اور نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن بھی اسی نے اتارا، یعنی قرآن ہو یا تورات زبور انجیل ہو، نازل ایک ہی ذات نے کی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہے، سخت عذاب، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ آج عام طور پر لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت یاد ہوتی ہے، گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لیکن ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے پوشیدہ کچھ بھی، خواہ وہ چیز آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، تمہاری ماں کے رحم میں جس طرح سے چاہتا ہے، یعنی کسی انسان کے ہاتھ میں ہے کہ میری اولاد ایسی ہونی چاہیے، اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، ایسی ہو ویسی ہو، کسی انسان کے اختیار میں ہے یہ بات؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم کچھ کر سکتے ہو؟ تم اس دنیا میں آنے کے بعد تو اپنی اولاد کی کیئر کر سکتے ہو، لیکن جب اولاد رحم میں ہے، 3 پردوں میں ہے، تو وہاں تم کیا کر سکتے ہو؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو یاد رکھیے صورتیں اللہ نے بنائی ہیں، کسی کی صورت پر عیب نکالنا یا کسی کی صورت میں کوئی نقص بیان کرنا یا اس کو ڈسکس کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق میں آپ بات کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب، محکم آیات، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جو مضبوط ہیں، پختہ علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر۔ کہہ دیجیے ہر چیز اللہ کے پاس سے ہے، اور اس سے کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا سوائے عقل مند ہے کہ اے ہمارے رب، نہ کمی کیجیے گا، نہ ٹیڑھا کیجیے گا ہمارے دل کو ہدایت کے بعد۔ یعنی ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور جب ایک بار مل گئی تو اس کی استقامت کے لیے، اس کے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ پھر فرمایا ہمیں عطا کر دے اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی بے شک نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آئے گا ان کے مال ان کا، اور نہ ان کی اولاد، کوئی کفایت نہیں کر سکتی اللہ سے کچھ بھی۔ مال دولت جس کو آپ جمع کر رہے ہو، کیا کچھ بھی تمہارے کام آ سکتا ہے؟ بعض اوقات بعض بیماریوں میں تو انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنا معلومات ہے کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنی اولاد کا علاج نہیں کروا سکتے اس پیسے سے۔ بعض مرض لا علاج ہے، کیا فائدہ آپ کے پیسے کا، آپ کی دولت کا؟ کچھ نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، جب آج دنیا میں کوئی بات
مقامات پر مال دولت کام نہیں آتا تو اس دن کیسے کیا کام آئے گا؟ یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے، آل فرعون کی طرح اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہیں اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور برا ٹھکانہ ہے۔ تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی دو جماعتوں میں جو آپس میں آمنے سامنے ہوئی۔ ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی۔ وہ انہیں آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی مدد سے قوت عطا کرتا ہے۔ بے شک اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے چیزیں۔ حب الشہوات، محبت، عورتوں کی شہوات کی محبت، جیسے عورتیں، بیٹے، والقناطیر سونا چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ چوپائے، گھوڑے، والانعام چوپائے، والحرث کھیتی، یعنی ان چیزوں کو تم دیکھ کر لوگوں پہ رشک کر رہے ہوتے ہو، ان چیزوں کی محبت میں ہو لگے ہوئے۔ مال مال اور مال، یہ سیٹ بنوا لینا ہے، وہ کنگن بنوا کے رکھ دینے، وہ رنگ بنوانی ہے، جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ اور بیٹے، بیٹوں کی تعلیم، ایک اسٹیٹس دنیا کا، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو۔ پھر اچھی سے اچھی سواری، اس زمانے کی تو بہترین سواریاں یہی تھی نا، گھوڑے، اور جس کے پاس مویشی ہو وہ امیر ترین تصور کیا جاتا، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ مویشی کیا ہے؟ یہ چوپائے کیا ہے؟ کتنے مہنگے۔ اسی طرح کھیتی، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ مرغوب چیزیں ہیں کہ جن کی طرف انسان کی نگاہ اٹھتی ہے اور سوچتا ہے یہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دنیا کے معلومات کے مل جانا خوش نصیبی نہیں ہے، یہ سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ آج آنکھیں بند ہوں گی، کل آپ کی دولت، آپ کا پیسہ، آپ کی چیزیں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا فائدہ ہے، اور اللہ کے تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بہتر چیز کی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے پاس۔ جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ جوڑے ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین والصادقین، سب سے پہلے صبر کرتے ہیں۔ تکلیف زندگی کا حصہ ہے، آتی ہے، پہلے صرف صبر کرتے ہیں۔ اور کل ہم نے صبر کے متعلق بہت تفصیل سے سیکھا کہ کن کن باتوں پر صبر کرنا، اور صبر ہوتا کیا ہے۔ والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرمانبرداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے، یعنی وہ ٹائم کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، کیا چاہیے، بخشش چاہیے، بخش دوں گا۔ مانگنے والے تو بنو، جو بھی چاہیے اس وقت میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ یاد کیجئے وہ ساری دعائیں جو پچھلے سال آپ نے مانگی، اس وقت میں مانگی یا دوسرے اوقات میں مانگی، ان میں سے کتنی دعائیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ اگر وہ نہ قبول کرے تو کوئی اور ہے قبول کرنے والی ذات؟ نہیں،
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالی فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ اہل علم کا۔ علم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب علم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہے علم، آپ نے فرمایا العلم خشیت اللہ، علم اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اہل علم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بلند مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ یرفع بہذا القرآن، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو فضیلت عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستیاں عطا کرتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دین پر پیدا کیا۔ بہت سے لوگوں کو تو دین کے حصول کے لیے کتنی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، یعنی جو کسی اور دین سے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، جب وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، ان کی فیملی، ان کی برادری، سب ان کا انکار کر دیتے ہیں، سب ان سے ملنا جلنا، ان سے بات رابطے، ان سے واسطے سب ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ دین ہمیں عطا کیا، یہ اسلام عطا کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آنے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی وجہ سے ہی اختلاف کیا۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر یہ جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیں اسلمت وجہی للہ، میں نے جھکا لیا یا تابعدار کر لیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اور میرے تابعداروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں۔ یعنی ہدایت کہتے کسے ہیں؟ تابعداری کو، پیروی کرنا، اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن اصل محبت کیا ہے؟ حکم ماننا، اپنے چہرے کو، اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا۔ کہہ دی تو یہی اصل محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کے ساتھ لوگوں میں سے، پس انہیں خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت، یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے تمام اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے حصہ کتاب میں سے، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ فیصلہ کریں آپس میں، پھر وہ پھر جاتے ہیں ان میں سے ایک فرقہ، انہی میں سے وہ اعراض کر لیتے ہیں۔ ذالک بانہم قولوا لن تمسنا النار، یہ اس وجہ سے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، سوائے گنتی کے چند دن۔ انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے انکار کر دینا، اس کی سزا ان کے لیے جہنمی ہے۔
اور یہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں صرف 40 دن آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم آگ سے نکال دیے جائیں گے. کہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ کیا؟ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن جس دن کوئی شک نہیں ہوگا. ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا جو اس نے کمایا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. کہہ دیجیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، دینے والا ہے بادشاہت کو جس کو چاہتا ہے، اور بادشاہی چھیننے پر بھی قادر ہے جس سے چاہے. عزت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ذلت تو جس کو چاہے دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی انسان ساری زندگی عزت 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 کے پیچھے بھاگتا ہے کہ فلاں نے بھی عزت کر دیا، فلاں نے بھی عزت کر دیا. انسان ساری زندگی عزت بنانے کی کوششیں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ساری عزت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری عزت اسی کے ہاتھ میں، اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے نطفہ مردہ ہے، پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے وہ نطفہ، اور پھر اس نطفے سے یعنی جو کہ مردہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ انسان بنا دیتا ہے. اسی طرح انڈا جو کہ مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چوزا نکال دیتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بنائے. جو کوئی یہ کرے گا بس نہیں ہے اللہ سے کچھ بھی مگر یہ کہ وہ کسی طرح بچ جائے، مگر یہ کہ ان کی شر سے کسی طرح بچا ہو مقصود ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہاری سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن ہر نفس پالے گی جو بھی اس نے بھلائی کی اپنے سامنے، اور کون سی بھلائی؟ ذرہ برابر بھی بھلائی، ذرہ برابر بھی نہیں کی. اور جو بھی عمل کرو برائی سے وہ بھی پالو گے. چاہے کہ اس دن کوئی نفس کاش اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان دوری ہو جائے. یعنی آج جن گناہوں کو کرتے چلے جا رہے انسان کرتا چلا جا رہا ہے، روز قیامت کہے گا کہ کاش دوری کر دی جائے. اور اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ رب مجھے کتنا نواز رہا ہے، میں نے اپنے رب سے کیا کچھ کب کب مانگا اللہ نے مجھے عطا کیا. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تمہیں اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. کہہ دیجئے اگر تم محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی محبت کیا ہے؟ تابعداری مانگتی ہے، حکم ماننا مانگتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی رشتے سے کہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، آپ کی اولاد آپ سے کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن وہ آپ کی کا کہا نہ مانے، آپ اس کی محبت کو سچی محبت کہیں گے؟
ہر محبت میں یہی ہے کہ جب بھی آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ خود بخود اس کے حکم ماننے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے یہ عملی ثبوت مانگ رہے ہیں کہ جب تمہیں محبت ہے تو صرف کلامی محبت کافی نہیں ہے، عمل کے ذریعے ثابت کرنی ہے. جس شخص کو دین سے سچی محبت ہوتی ہے وہ صرف خود کوشش نہیں کرتا دین پھیلے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. جس انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے اللہ کا حکم یا قرآن کی ہر آیت کو ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے، قبول کرنا، عمل کرنا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں گویا کہ ہم قرآن اللہ کا کلام ہے نا، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم محبت کے دعوے دار ہو کیا کرنا ہے، عملی ثبوت دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجیے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. پھر اگر وہ پھر جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کافروں کو. بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم آل عمران کو جہان والوں پر. یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. جب کہا عمران کی بیوی نے کہ بے شک میں نے نظر مانی ہے تمہارے آپ کے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، اس کو میں آزاد کر دوں گی، آپ کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. فتقبل منی، بس قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے. دعا کیا کی؟ انہوں نے سوچا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں اس کو تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب بچی پیدا ہوگی تو کہنے لگی کہ ربی انی وضعتها انثى، کہ اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ بے شک میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اور اللہ نے کہا میں زیادہ جانتا ہوں. یعنی انہیں تو پیدائش کے بعد پتہ چلا بیٹی ہے، اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جو 9 مہینے یہ پل رہا ہے یا پل رہی ہے یہ بیٹی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا بیٹی کی مانند نہیں ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور بے شک میں پناہ طلب کرتی ہوں اس سے، یعنی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اولاد کو. بس اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کر لیا، یعنی بیٹی ہوئی، اللہ نے بیٹیاں قبول کر لی. اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتا ہے نا دینے والی کی، اور اس کی بہترین پرورش کی. اور پرورش کے لیے کس کو چنا؟ زکریا علیہ السلام کو. حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور وہ اس وقت کے اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہ سب سے بہترین کفیل ہو سکتے تھے. پھر جب کبھی حضرت مریم علیہ داخل ہوئے زکریا علیہ السلام محراب میں، حجرے میں جاتے اور وہاں پر رزق پاتے، بے موسم پھل پاتے، تو کہتا ہے اے مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتی ہیں اللہ کے پاس سے آئے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھتے. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کرنے پر قادر ہے، مایوس نہیں ہوئے اللہ سے. آج ہم کیا ہیں؟
چند سالوں میں مایوس ہو جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی، فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں کو دکھایا، مایوس ہو گئے. یہ خوف اور خطرات انسان کے دل میں آنا، ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات خود نہ بھی پریشان ہو انسان، آس پاس کے لوگوں کے سوالات پریشان کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کا آپ پر ترس کھانا کہ لوگ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں، آپ کو پتہ بتا رہے ہیں فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر. آپ کو پتہ ہے آپ کے بے وجہ سوالات سے کسی انسان کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے. لوگوں کا کام ہی یہ ہے پوچھتے رہنا. جب کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو لوگ سب سے پہلے کیا سوال کرتے ہیں؟ کہیں منگنی ہوئی، کہیں رشتہ ہوا. اور جب رشتہ ہو جاتا ہے تو سوال کیا ہوتا ہے؟ شادی کب کر رہی ہو؟ 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے منگنی کو، شادی کب ہوگی؟ اور جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ سوالات صحیح ہے، خوش ہے، ٹھیک ہے اپنے گھر میں. اور اگر شادی کو 1 سال گزر جائے تو پھر یہ سوالات، کچھ ہوا؟ کیا ہوا بیٹا بیٹی؟ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ڈاکٹر کو دکھایا؟ کیا ہے یہ سب؟ اور بعض اوقات انسان انہی سوالات سے پریشان ہوتا ہے. لوگوں کا کام تو ہے کہتے رہنا، کہتے رہیں گے. آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں؟ لوگوں کی باتوں کو پر اگر ہم اثر کرنے لگ گئے نا کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، تو ہم خود کو صرف پریشان کریں گے. جو چیز اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے نا وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گی. اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے اولاد لکھی ہے تو آپ کو ضرور دے گا، وہ دینے پر قادر ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر سکتا، وہ دعا کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور مقام پر آتا ہے وہ اللہ سے اس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. تو ذرا سوچئے، آپ کے اللہ سے مانگ کے محروم نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دعا آپ کے قبول نہیں کرے گا؟ مانگنے والے تو بنیے یقین کے ساتھ اور مانگ کر مطمئن رہیے اللہ کے فیصلے کے آگے کہ جب میرے حق میں بہتر ہوگا وہ ضرور مجھے عطا کرے گا. انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر دیجیے. بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا. بس انہیں فرشتے نے پکارا کہا اور وہ حجرے میں کھڑی نماز پڑھ رہے تھے. کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی نبی ہوگا، سردار ہوگا اور عورتوں سے بے رغبت ہوگا، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے. کہا اللہ میرے یہاں اولاد ہوگی؟ کیوں کر ہو سکتی ہے میرے اولاد؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے. پہلے خود دعا کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد حیران ہو کر پوچھ بھی رہے ہیں. فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی تو بنا دیجیے. کہا کہ تمہاری نشانی ہے کہ تم نہیں لوگوں سے کلام کرو گے مگر 3 دن تک اشارے سے، اور یاد کرو اپنے رب کو بکثرت، تسبیح کرتے رہو صبح شام اس کی. اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تمہارا انتخاب کر لیا. اے مریم اقنوتی لربک، اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ سب کیا ہے؟ من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں. یعنی آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. یعنی ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں کفالت کروں، ہر ایک یہ چاہتا تھا میں کفالت کروں. آخرکار قرآن دازی کی گئی، قلم ڈالے گئے، اور جس کا قلم اوپر آ گیا اسی کے لیے کفالت لکھ دی گئی. وہ حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام تھے.
اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے ان سارے معاملات میں. اور جب کہا ہے فرشتوں نے، یعنی یہاں سے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے. پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں کی، اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے. اب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی، اور پھر انہیں کہا فرشتے نے، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی، منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اب حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں. اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گود میں، گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام حیران ہوئی، کہنے لگی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. کہا یہ اللہ کا فیصلہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جاؤ، وہ ہو جاتا ہے. یعنی ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کس ذات سے مانگ رہے ہیں؟ وہ جو کہ بڑے سے بڑے کاموں کے وقت صرف کن فیکن کہتا ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے مسائل اس کے سامنے رکھنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جاتے کہ وہ ضرور کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل بھی سکھائے گا. رسول ہوں گے وہ بنی اسرائیل کی طرف، بے شک میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہاری رب کی طرف سے. بے شک میں پیدا کروں گا، بنا دوں گا تمہارے لیے پرندے کی شکل، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اور میں درست کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کے مریض کو، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو اللہ کے حکم سے. میں خبر دیتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو. یعنی جو تم کھا کر آئے ہو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. تم جو چھوڑ کر آئے ہو، رکھ کر آئے ہو بعد میں کھانے کے لیے، وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. یہ اللہ نے معجزات عطا کی کتنے بڑے بڑے، کہ ان کو دیکھ کر ہر انسان یقین کر لے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. اور میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس ڈرو اللہ سے اور میری ہی پیروی کرو. بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. پس جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان میں سے کفر کو، کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے یہاں. کہا حواریوں نے، ہم مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور گواہی دی بے شک ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کی، اور پیروی کی ہم نے رسول کی. بس ہمیں گواہوں میں سے لکھ لیجیے. اور انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی. اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یہ کس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شام کا علاقہ
رومیوں کے ہاتھوں میں تھا، اور ان کی طرف سے جو حکمراں مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس بادشاہ سے کہا، اس حکمراں سے کہا کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، فسادی ہے، اس کے باپ کا نہیں پتا۔ چنانچہ ان لوگوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی جو ان کاموں میں اس میں سب سے آگے تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے اندر گیا تھا اور باہر آ کر لوگوں کو بتایا کہ عیسیٰ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا تم ہی تو عیسیٰ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے نا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور انہوں نے اس کو ہی عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اور تو میں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تمہارے تابع داروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف سے۔ میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ بس جن لوگوں نے کفر کیا بس میں انہیں عذاب دوں گا، شدید عذاب دنیا اور آخرت میں۔ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے بس انہیں ضرور ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ اس وجہ سے ہے ہم ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر آیات میں سے، اور نصیحت ہے، حکمت اور نصیحت ہے۔ بے شک مثال عیسیٰ کے اللہ کے نزدیک مثال آدم کے ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا۔ اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، ان کا تو نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ، تین طرح سے اللہ نے پیدائش کیا نا۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی، نہ ماں نہ باپ، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا کیا، پھر وہ طریقہ جس سے ماں اور باپ کے ذریعے تمام انسان پیدا ہے۔ خلقہ من تراب، انہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر کہہ دیا اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ بس جو کوئی جھگڑا کرے گا اس میں اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا تو کہہ دیجیے آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اس آیت میں مباہلے کا ذکر ہے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں کہ دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لعنت کی بد دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ مطلب کہ جب دو فریقوں میں سے کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، وہ دلائل سے وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو، تو دونوں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ اس آیت کا جو مختصر پس منظر ہے یہ کہ یہ 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہو، اور 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو غلو کیا کرتے تھے، حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اس پر بحث اور مناظرہ کرنے لگے۔ آخر کار یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تھی کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت اتر آئے گی، اور آپ اپنے اہل کو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو ساتھ لے گئے، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔
عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مباہلہ نہیں کیا، اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا، اور جس کی کو وصول کرنے کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ صحابی ہیں کہ جنہیں آپ نے امین امت کا خطاب عطا کیا ہے، امت کے امین۔ تو فرمایا ہم مباہلہ کریں گے اور پھر کر دیں گے ہم لعنت، فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر کر دیں گے۔ بے شک یہ قصہ ہے آپ کے ساتھ، اور نہیں کوئی بھی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اگر تم پھر گئے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے فساد کرنے والوں کو، اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اختلاف کر رہے ہو کرو، لیکن اللہ کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تمہارا ہمارا رب ایک ہی ہے، اس پر تو آ جاؤ۔ ہم نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کے، اور نہ شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کچھ بھی، اور نہ بنائیں گے ہم میں سے بعض کو رب اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ ابراہیم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اور جو نازل کی تورات اور انجیل، مگر اس کے بعد کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم لوگ اس میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ خالص مسلمان تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے۔ ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ، کہ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہ وہ شعور رکھتے ہیں۔ اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا اور تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو حق اور باطل کو؟ تم حق کو چھپا دیتے ہو اور تم جانتے ہو۔ اور کہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے ایمان لاؤ اس ذات پر، اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے ان لوگوں پر۔ دن کے ایک حصے پر ایمان لے آؤ، اگلے حصے میں انکار کر دینا، کیونکہ جب لوگ تمہیں ڈگمگاتا ہوا دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بھی کفر کی طرف آ جائے، یہ کہیں کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، اس لیے لوگ اس سے پھر رہے ہیں، اور وہ بھی اس دین کو چھوڑ دیں۔ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، اپنی رحمت کو خاص کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تم خزانے کا امین بنا دو تو وہ بھی تمہیں واپس کر دیں گے، یعنی اتنے ایماندار ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں اگر چھوٹی سی چیز بھی دے دو، ایک دینار بھی، تو وہ اس کو بھی نہیں لوٹائیں گے جب تک کہ تم ان کے سر پہ نہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک تم ان سے مانگتے نہ رہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ ہم پر ان جاہلوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان مومنوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں۔ مومنوں کو جاہل کہا کرتے تھے، خود اپنے آپ کو اہل علم سمجھا کرتے تھے کتاب کی، اور یہ اللہ پر جھوٹ کہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے گا اس کے عہد کو اور ڈرے گا، پس بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، جن لوگوں نے خریدا، الذین یشترون بعہد اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا
اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت اور نبوت کتاب عطا کرے، پھر وہ بندوں سے کہے کہ ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ۔ لیکن وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب، اور نہیں وہ تمہیں حکم دیتا یہ کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ کیا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کفر کا بعد اس کے جبکہ تم مسلمان ہو؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا ہمیں اقرار کر لیا ہم نے۔ کہا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بس تم سب گواہ رہنا اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ بس جو کوئی پلٹ جائے وہ یقیناً پوری نا فرمان ہے۔ کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ اور دین کی تلاش میں ہے؟ جبکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اس کے لیے فرما بردار ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، خوشی سے ہو یا جبرن ہو، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولادوں پر، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ کو اور نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے، نہیں ہم تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور جو کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا کسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا اس کے بعد، ایمان کو قبول کرنے کے بعد، اور گواہی دی کہ بے شک رسول حق ہے، ان کے پاس واضح دلائل آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ یہی لوگ ان کا بدلہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہیں ان سے کم کیا جائے گا عذاب، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور زیادہ ہو گئے کفر میں، تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، بس ہرگز ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر زمین بھر کے سونا بھی بطور فدیہ دینا چاہیں، اول تو وہ دے ہی نہیں سکتے، کیا کسی انسان کے پاس اس دن قیامت کے دن جبکہ وہ خالی ہاتھ ہوگا، جب اس دنیا سے جاتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں نا، جب وہ خالی ہاتھ ہوگا تو کیا زمین بھر کی سونا دے سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا اگر یہ زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہے تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔